آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سجدہ تلاوت کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں یا سنیں، نماز میں پڑھیں قرآن یا غیر نماز قرآن پڑھیں، جب بھی سجدے والی آیت آئے ان آیتوں پر ہمیں رک کر وہاں پر سائیڈ میں چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سجدہ کریں، تو سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن سجدہ تلاوت کو لے کے علماء میں کچھ اختلاف پایا گیا ہے، جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آگے رکھیں گے اس ویڈیو کے ذریعے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو ثابت کریں گے کہ کون سا موقف درست ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں سجدہ تلاوت کتنے ہوتے ہیں، ان کے کرنے کے کیا طریقے ہیں، انشاءاللہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا آیا سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، کیونکہ علماء کے اندر اس سوال کو لے کے جو ہے وہ اختلاف پایا گیا ہے۔ کچھ علماء کا موقف ہے کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، اور کچھ کیا موقف ہے کہ سجدہ تلاوت فرض ہے۔ تو آئیے حدیث کے ذریعے جانتے ہیں، اور آپ کے سامنے میں حدیث نمبر بھی جو ہے بتاؤں گی، وہ رکھوں گی، اس کا مطالعہ آپ خود بھی کیجیے گا اور فیصلہ کیجیے گا کہ جو سجدہ تلاوت ہے وہ سنت ہے یا واجب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1077 اور 1078۔ 1077 پر یہ حدیث آپ بلکہ خود بھی پڑھیے کہ اس کے اندر آخر میں جو لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی، یہ حضرت عمر سے مروی ہے، اور آخر میں یہ لکھا ہے کہ ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جا رہے تھے، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور دیکھیں آخر میں بالکل واضح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پہ رکھ دیا۔ اسی لیے سجدہ جو ہے تلاوت وہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ تو اگر کسی نے کیا تو اچھا کیا، اجر ملے گا، اور کسی نے نہیں کیا تو گناہ گار نہیں ہے، کم از کم اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس بات کو، اس حدیث کو ایک اور جو حدیث ہے وہ سپورٹ کرتی ہے کہ ابن عباس سے مروی، اور حدیث نمبر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1071، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جب وہ خطبے میں تھے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو سورہ نجم آئی، اور سورہ نجم میں سجدہ ہے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور پھر سورہ نجم پر جب سجدہ آیا تو سجدہ کیا۔ پھر اسی طرح دوسرے خطبے میں دوبارہ سورہ نجم کی جو ہے وہ تلاوت کی، لیکن اس خطبے میں پھر سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ سجدہ تلاوت واجب یا فرض نہیں، اسی لیے یہاں پہ سجدہ نہیں کیا، صرف یہ سنت ہے، جو کر لے تو ثواب حاصل کرے گا، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن کرنا اچھا عمل ہے۔ کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ شیطان کو اس بات پر بہت غصہ چڑھتا ہے اور وہ رسوا ہوتا ہے جب آدم کا بیٹا یعنی ابن آدم کوئی بھی سجدہ کرتا ہے، چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو، چاہے وہ شکر کا سجدہ ہو، چاہے وہ سجدہ تلاوت ہو، کیونکہ شیطان ہمارے اس طرح کے سجدے کرنے پر بہت رسوا ہوتا ہے۔ اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ حدیث بھی ہے کہ وہ اس بات پر بہت زیادہ غم اور غصے کا اظہار کرتا ہے کہ جب آدم کو حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، تو ابن آدم جنت میں جائے گا، اور مجھے جب حکم ہوا تو میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ بہت اچھا عمل ہے، سجدہ تلاوت جہاں پر آئے وہاں پہ سجدہ کرنا چاہیے، لیکن یہ فرضیت نہیں ہے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنے سجدے آئے ہیں۔ اس کے اندر بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن انشاءاللہ پھر اللہ کی عطا سے حدیث سے میں آپ کو واضح طور پر جو ہے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ حدیث نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں۔ جی، ابو حنیفہ کی نظر میں قرآن پاک میں صرف 14 سجدے ہیں، اور امام شافعی اور امام حنبل کی نظر میں قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں۔ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، اور ابو حنیفہ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ حج ہے اس کا صرف ایک ہی سجدہ وہ لوگ مانتے ہیں، اسی لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 14 سجدے ہیں۔ بہرحال یہ ایک علماء کی علمی بحث ہے، لیکن
سجدہ تلاوت ویسے بھی سنت ہے، فرائض میں نہیں ہے، تو اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا، اور اگر آپ کم کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو امام شافعی کا جو موقف ہے وہ ہے کہ 15 سجدے ہیں، جو کہ ہیں انشاءاللہ میں آپ کو حدیث نمبر شیئر کرتی ہوں، آپ ضرور اس کا مطالعہ خود بھی کیجیے گا۔ سورہ حج کے جو 2 سجدے ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا سورہ حج میں 2 سجدے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ نہ کرنا چاہے وہ ان کی تلاوت ہی نہ کرے۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث نمبر بھی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے بالکل۔ یہ نہ کسی امام شافعی کا موقف ہے، نہ کسی امام ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، اور یہ سورہ حج کی فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ جب سورہ حج آپ پڑھیں تو 2 مقامات پر ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہ آگے ترتیب بار بتا دوں گی کہاں کہاں سجدہ تلاوت قرآن پاک میں آتا ہے۔ اب سجدہ تلاوت کے کچھ احکامات ہیں اور کچھ مسائل، ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، سجدہ تلاوت کا حکم نماز کے سجدوں کی طرح نہیں، اس میں وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں اگر آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ اس میں قبلہ رخ جو ہے اس کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ قبلہ رخ بیٹھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر قبلہ رخ کر کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن یہ ضروری اور شرائط میں شامل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت کیونکہ فرض نہیں ہے، تو سنت کے جو سجدے ہوتے ہیں، نوافل کے جو سجدے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بھی کیا کرتے تھے۔ ہاں، فرائض کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کے زمین پہ سجدہ کرتے تھے، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، سنت ہے، تو آپ کسی بھی رخ پر ہوں، آپ جو ہے وہ اچھا اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اگر آپ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں تو ہلکا سا اپنا سر جھکا لیجئے، اور 3 مرتبہ آپ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور بھی سجدے کی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں اگر آپ نماز میں پڑھ رہی ہیں تو نماز میں طریقہ یہ ہے کہ جو امام جس طرح کروا رہا ہے آپ کو بالکل ویسے ہی فالو کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات کہ اس میں صرف ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، سجدہ تلاوت صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ نماز کی طرح یہ سجدہ سہو کی طرح 2 نہیں ہوتے سجدے، سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو کہیں بھی اگر آپ قرآن سن رہے ہوں یا خود پڑھ رہے ہوں تو اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے آپ جو ہے سجدہ کیجئے، تسبیحات پڑھیے، اور اس کا سلام نہیں ہے، سلام نہیں پھیرنا، بس اس کے بعد پھر آپ نے اپنی تلاوت کنٹینیو کرنی ہے۔ یہ عمل آپ رائٹ اوے بھی کر سکتے ہیں، یعنی فوراً بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ حیض والی عورت سجدہ تلاوت کر سکتی ہے، کیا وہ سن رہی ہو، یا جیسے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ پڑھ بھی سکتی ہے، تو سجدہ تلاوت اگر وہ کرنا چاہے تو حیض کی حالت میں کیا وہ کر سکتی ہے؟ تو جی ہاں، کر سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ تلاوت کے لیے سورہ نجم پڑھ رہے تھے تو جتنی بھی مخلوق تھی وہاں پہ، جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ مشرک تھے، جن تھے، انسان تھے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، جو یہ مشرک ہیں یہ تو ناپاک ہوتے ہیں، جن بھی ان کے اوپر وضو تو نہیں ہے، تو اسی طرح اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، انسان بھی تھے، تو اس میں جتنے بھی لوگ تھے سب سجدہ ریز ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ جو بھی حالت ان کی حالت تھی اسی حالت میں وہ سجدہ ریز ہوئے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ حیض والی عورت اگر قرآن سن رہی ہے اور سجدہ تلاوت آئے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ اب آخر میں جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی سجدہ کرے گا، اور جو سن رہا ہے وہ بھی سجدہ کرے گا۔ بس اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔